أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی کا اعلان ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر کے ساتھ اس کی بے انتہا مہربانیاں ہیں. اس کا شکر ہے کہ ہم سب کو لا کر ایک جگہ یکجا کیا. ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ قرآن سے جڑ کر کیسا لگا؟ اچھا لگا؟ سکون. پہلے کی ایک زندگی تھی اور ایک اور ابھی زندگی ہے. یعنی خدا کا میسج جب ہم تک پہنچتا ہے تو دراصل یہ کلام جو ہے یہ دل سے گفتگو کرتا ہے. یہ دلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا تھا. یہ دل، یہ نور ہے. یہ کلام الہی جو ہے ایک نور ہے. اللہ اس سے ان لوگوں کے سینے کو منور کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. ایک روشنی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا نور ہے. میری بہنیں، جو اس سے محبت کرتا ہے، بس اللہ سے دعا یہ کیا کریں کہ یہ وہ دوست ہے جس کی دوستی پائیدار ہے. اس کی دوستی میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب یہ ساتھ چھوڑ دے. نہ، آخری سانس تک. باقی نعمتوں کا ہمارا تعلق جو ہے وہ ہماری سانس تک ہے نا. ہمیں آنکھوں میں روشنی چاہیے، ہمیں کانوں میں سماعت چاہیے، ہمیں زبان میں قوت گویائی چاہیے، ہمیں ہمارے جسم کو چلنے پھرنے کے لیے طاقت اور قوت چاہیے. مگر جب سانس نکل گئی تو پھر کچھ چاہیے کیا؟ کچھ نہیں چاہیے. اس کا ساتھ ان سبوں کی دوستی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور بنون، یہ دو چیزوں میں انسان الجھا ہے نا. زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینتیں ہیں. مگر والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے ساتھ، ہم اس سے دوستی کریں گے، ہم اس کو لے کے جائیں گے. اور حشر کے میدان میں جب افراتفری کا عالم ہوگا تو یہ کلام الہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ سفارش کرے گا. گناہیں تو بے شمار ہیں ہم لوگوں کی، ہے نا. اگر دیکھا جائے، اگر گنا جائے تو ہم اسے خود ہی شرمندگی سے منہ چھپا لیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لائق ہیں کیا. تو اس وقت سفارش، اس وقت وکیل کہاں ملے گا؟ لائر بہت بہترین یہ اللہ سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے پڑھنے والوں کو، یہ رزلٹ آف کلاس، یہ ایک طریقہ ہے بیٹا اس کو علم کو حاصل کرنے کا. باقی اصل حقیقت کیا ہے اس کو ہمیشہ ذہن رسی رکھیے. یہ میں اس کے ساتھ جو وقت گزار رہی ہوں تو یہ میرا دوست ہے. اللہ کے سامنے میری وکالت کرے گا. اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ مجھے لے کے کھڑا رہا. یہ سب جو بتا رہی ہوں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے لے کے کھڑا رہا، مجھے پڑھتا رہا رات اور دن. اللہ اسے تو بخش دے. اللہ اس کی چھوٹی موٹی گناہوں کو تو پردہ ڈال دے. کیسی پردہ داری انسان دیکھے. کوئی غلط کام ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی برائیوں میں بھی ملوث ہوتا ہے، کوئی دیکھتا ہے اگر پردہ بھی ہل جاتا ہے تو چونک جاتا ہے کہ کون پیچھے ہے نا، کوئی دوسرا تو نہیں آ رہا ہے. اتنا تو اس وقت جو حشر کا میدان ہوگا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ وہاں کی رسوائی سے محفوظ رکھے. انسان بھوک سے کبھی خودکشی نہیں کرتا مگر رسوائی سے کر لیتا ہے، بے عزتی سے کر لیتا. محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیسے ہوگا، اس لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے.
تو میری بہنیں ہم اللہ سے رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں حشر کی، اور اس قرآن کو اپنے آگے کریں گے. کب؟ جب کہ ہم اس سے محبت کریں گے. اللہ سے دعا مانگا کریں. یہ قرآن کے جب انسان قریب آتا ہے نا تو شیطان پوری طرح آمادہ ہو جاتا ہے. اتنے ڈھیروں کام، اتنی ڈھیروں مصروفیت وہ بتائے گا. کبھی کبھی یہ بھی کہے گا تمہیں آئے گا ہی نہیں، تم کہاں جا رہے ہو، اتنے گھنٹے بیٹھ کے تم رٹا لگا رہے ہو، تم یاد کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو. کہ تو یہ نور ہے. تو وہ اس طرح کی بات ہے. تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ کیوں میرا دل تیرے کلام الہی سے، یہ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا، کیوں میرا دل بدل ہو رہا ہے؟ تو اس محبت کے ساتھ اگر ہم اس قرآن کو لے کے چلیں گے عقیدت کے ساتھ، جب پڑھنے بیٹھیں تو اپنی نیکیوں کو جوڑا کریں. ایک دفعہ میں یاد نہیں ہوتا نا، پھر پڑھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا کہ الف لام میم، تو یہ ایک لفظ نہیں، الف ہے، لام ہے اور میم ہے، 3، اور ایک ایک پر 10 نیکیاں. ایک دفعہ آپ نے یاد کیا، نہیں یاد ہوا، دوسری دفعہ یاد کیا، یا ایھا الذین آمنوا، کتنے سارے لیٹر ہیں اس میں. اے لوگوں جو ایمان، اگر 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا، آپ سوچیں کتنے نیکیاں. جبکہ ایک نیکی کے لیے قیامت میں افراتفری میں لوگ بھاگیں گے کہ کہیں کوئی ایک نیکی مل جائے. وہ ترازو جو ہے وہ ہلتا ہوگا اس وقت. کہاں ملے گا؟ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ شوہر، نہ بھائی. ہے قرآن کی آیت نا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. وہ تو ایسا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. آج بیٹے کے لیے، آج اولاد کے لیے، آج اپنے دوست احباب کے لیے انسان غلطیوں میں چلا جاتا ہے. اپنے لیے تو کم کرتا ہے، لوگوں کے لیے گناہ سمیٹ لیتا ہے. تو میری بہنیں اللہ کے شکر کے ساتھ کیا کریں. جب قرآن اٹھایا کریں، جب سبق یاد کیا کریں، تو یہ سب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے. اور قیامت میں اس کتاب کے بارے میں اس امت کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ کچھ میسج تم تک پہنچا تھا. اللہ کے رسول کھڑے ہو کے کہیں گے، رسول اللہ سے اللہ سوال کرے گا تم نے پہنچا دیا تھا؟ تو آپ کہیں گے ہاں ہم نے تو پہنچا دیا تھا. تو امت کو پھر ان کی جگہ کھڑا کیا جائے گا. اب پیغمبر نہیں آئے گا. اب سوچیں ہم اور آپ کو جیسے لوگوں کو پیغمبروں کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے. تم اس دین کو آگے بڑھاؤ گے، مگر آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ آتا ہو. یہ ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس نہیں ہے. کبھی مت سوچیے گا. اس سے ہمارا دنیا اور آخرت دونوں کا تعلق ہے. ہم میسج کو فارورڈ کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور میسج کو فارورڈ اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک ہم اس کو ریڈ نہیں کرتے. موبائل میں دیکھیں کوئی میسج آتا ہے، آپ پہلے پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے پھر نا جو پڑھے گا ہی نہیں وہ کیوں فارورڈ کرے گا. تو یہ اللہ کی ذمہ داری ڈالی ہوئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے. ہم جو کہیں گے وہ تمہیں کرنا ہوگا. تم خود رو کچھ پودے ہوتے ہیں نا، جیسے باغ میں، گارڈن میں خود ہی اگ جاتے ہیں کہیں کہیں، جھاڑ جھنکھاڑ گھاس کے جیسا. ہم وہ اگے ہوئے پودے نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے نا. کچھ ہوتے ہیں نا، آم کے درخت ہوتے ہیں، انگور کے درخت ہوتے ہیں، وہ خاص مقصد سے لگائے جاتے ہیں. اور باقی جو ہوتے ہیں گھاس پھوس ایسے اگ جاتے ہیں، وہ بے مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو یہ منصب دیا ہے، کرم بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، تو اس عزت کا بھی پاس ہمیں کرنا ہوگا. ہم عورتیں ہیں، اگر ہمارے اندر یہ قرآن آیا ہے تو یقین جانیے گا کہ کوئی سب ماشاءاللہ ینگ جنریشن ہے اس میں، اللہ مبارک کرے. میں تو نوجوانوں کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ یہ دین انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آگے بڑھے گا. بوڑھے آگے جائیں گے، یہ تو روٹ ہے، یہ تو رول ہے اس کا. پھر اس کے بعد کون لے کے چلے گا؟ کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ ان نوجوانوں سے آگے بڑھے گا. ہاں انشاءاللہ ان کے سینوں سے نکلے گا. جب یہ کمرے میں اگر آپ لائٹ جلا لیں رات کو اندھیرے میں بھی، تو باہر سے لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس میں روشنی ہے. کھڑکیوں کے شیشوں سے، درازوں سے وہ روشنی پھوٹے گی، باہر والوں کو بتائے گی کہ یہاں روشنی ہے. تو یہ تو کلام الہی کی روشنی ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں،
اللہ سے بھیک مانگا کریں کہ اللہ اس نعمت سے ہمیں محروم کرنا مت کرنا. یا اللہ جب لا کے تو نے کھڑا کر دیا ہے تو دیکھیے وراٹ ٹرین میں کتنی بھیڑ رہتی جیسے لگتا ہے جان نکل جائے گی، مگر کیا کوئی اپنے جو مقصد ہوتا ہے جس اسٹیشن پر اسے اترنا ہے کیا اس سے پہلے اتر جاتا ہے؟ وہ کھڑا ہے، جان جاتی ہے، پرس نوچتا ہے، یہ دوپٹہ سر سے اترتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کلپ انگوٹھی سب نوچ کی سب ہو جاتی ہے، مگر وہ اسٹینڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے حالات آتے ہیں. ہمیں یہاں بیچ میں نہیں اترنا ہے، ہمیں منزل مقصود تک کے لیے، اور ہماری کوشش اور ہم اللہ سے دعا بھی بہت ضروری ہے. آج جو آیت ہے نا، کہتے ہیں تم اسے مضبوطی سے پکڑو. کبھی کیسے پرس کو عام طریقے سے ہم چلتے ہیں تو کیسے پکڑتے ہیں، اور جب ٹرین میں چڑھنا ہوتا تو دیکھیں پوری طرح اٹینشن، پورا یہ کھوس، ساڑی والے ہندو والے جو سب یہ کر کے وہاں کے پلے وہ پرس سامنے کر کے کہ خضو ما آتیناکم، جو ہم نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو. کہیں ایسا نہ ہو میں چڑھ جاؤں پر پرس پیچھے نوچ جائے، ہے نا. اس طرح سے ہمیں اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہے. جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں نا، جو یہاں آ کے نہیں بیٹھے ہیں، وہ شیطان ایک دم مگن ہے کہ وہ تو میرا کام کر ہی رہے ہیں. تو ان لوگوں کے پیچھے ہے جو اپنا وقت نکال کر اللہ کی کتاب سے دوستی کرنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے میری بہنیں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت دے دے، قرآن سے عشق پیدا کر دے. یا اللہ قرآن بعد میں کیوں پڑھ کے لوگ بخشیں گے؟ یہ تو قرآن انقلابی کتاب ہے، یہ تو قرآن عمل کی دعوت دیتا ہے. پڑھ کے بخشنے کا وہ تبارک یہ لاؤ وہ لاؤ کچھ نہیں. تم نے کیا کیا اپنے لیے؟ اتنے چھوٹے سے کمرے میں ڈال کے بند کر دینا، پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ ایئر کنڈیشن کہاں ہوگا؟ وائی فائی کدھر ہوگا لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے؟ ہے نا. چیٹنگ کہاں کریں گے؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم ہوں گے اور ہمارے چھوٹا سا گھر ہوگا، بستر بھی مٹی کا ہے نا. دیواروں میں دیکھو گے تو وہ بھی مٹی ہے، اوپر دیکھو تو وہ بھی مٹی ہے، سائڈ میں دیکھو مٹی. اس گھر کے لیے پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے جس کا انسان یہ تصور نہیں کر سکتا. وہ تمام خواہشات ما تشتہیہ الانفس، کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ؟ ما تشتہیہ، جو تمہارا دل چاہے گا، وتلذ الاعین، جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. مارکیٹ میں جاؤ دیکھو، آنکھوں کو کتنی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کتنی چیزوں کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے. تو دنیا میں نہیں پورے کہ جو آپ کا دل چاہے. ہمارا دل تو نہیں چاہتا، آپ کا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم مریں. کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ بیمار ہو، کسی کا دل چاہتا ہے اسے کوئی تکلیف ہو، مگر یہاں ممکن نہیں ہے. یہاں حالات اور آزمائشیں اور وقت اور سب کچھ یہ جو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں آزمائیں گے، اچھے اور برے حالات پیدا کر کے آزمائیں گے. تمہیں اولاد سے بھی آزمائیں گے، تمہیں خاندانوں سے بھی آزمائیں گے، تمہیں مال سے بھی آزمائیں گے. آزمائش ہے، کون کھرا اترا کون کھوٹا قرآن کے مطابق. میری بہنیں، میں اللہ کا بہت شکر اور اس کی حمد کرتی ہوں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تو ہی بڑا ہے، تو بہت ہی بڑا ہے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ کہ تو نے ہمیں اپنی کتاب پکڑا دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 91 تک ہو گیا ہے نا. وَلَقَدْ و اور لقد تحقیق، جاء آیا، کم تمہارے پاس، اور کا ہوتا جاء کا تو تم ایک کے پاس، کم آیا ہے تو تم سب کے پاس. یہ یہودی مخاطب ہے بنی اسرائیل، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کو پتہ تھا کہ جبریل آتے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ آخرت ہے، ان کو پتہ تھا کہ جنت و جہنم ہے، سب پتہ تھا. اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے سیدھا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جاءکم، اے یہودیو، اور تمہارے پاس جو ہے
موسیٰ علیہ السلام بالبینات، بین کہتے ہیں واضح اور کھلی چیز کو، تو بینات مطلب واضح کھلی نشانیاں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس. ثم پھر، ثم اتخذتم، اخذا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو لینا، ہاں پکڑنا اخذا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تم نے پکڑ لیا اجل بچھڑے کو کہتے ہیں، یعنی تم نے لے لیا بچھڑے کو، من بعد اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون تم ظالم تھے. اب تو یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. اب اس میں کہ تم جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے، تم نے کیا کیا کہ بچھڑے کو جو ہے معبود بنا، کہتے ہیں سمت تخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود. بنا لیا مطلب کیا بنا لیا؟ خدا. تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا ہے. من بعد ہی، اس کے بعد، اور تم ظالم تھے، یعنی تم اس کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظالم تھے. اب دیکھیں یہ بنی اسرائیل کا کیا قصہ تھا کہ جب وہ مصر سے نکلے تھے، یہ لوگ مصر میں تھے نا بنی اسرائیل. اصل میں مصر کے جو لوگ تھے نا وہ اوریجنل، جیسے یہاں مہاراشٹرین ہے کوئی، تو یہ کہتے ہیں کہ اور جگہوں والے، کوئی حیدرآباد سے، کوئی کہیں سے، کوئی یو پی سے، کوئی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں، ہمچا بمبئی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بمبئی ہے، تم لوگ یہاں سے بھاگو، ہم لوگ اوریجنل ہیں. اسی طرح مصر میں اوریجنل جو تھے، یہ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے مگر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، وہ لوگ جو تھے وہاں کے رہنے والے، وہ ان کو قبطی کہتے تھے. تو یہ بنی اسرائیل تو یہاں سے جا کے وہاں صرف آباد تھے، اصل وہ لوگ تھے. تو پھر بعد میں جب ان کو اتنا صدایا، موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر وہ کس طرح سے سمندر پھٹا اور کیسے پڑھے ہوں گے آپ لوگ، پھر وہ لے کے یہاں نکلے. اب جب موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تو راستے میں کچھ چیزیں نظر آ گئی کہ پوجا پاٹ ہو رہا ہے، وہ بچڑے کی معبود ہوگا. یہ گائے ماتا جو ہے نا، یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. اپنی ماؤں کا تو خیال نہیں کرتے، ان کو دیتے ہیں، ان کا اتنا خیال ہے نا. یہ مسلمان اگر اس کو کھانا چھوڑ دینا سچ، تو وہ خود ان لوگوں کو کھا جائے گی. کیا ہوگا دنیا میں؟ بڑے بڑے سب ڈیلر جو ہیں نا یہاں کے، یہ فوراً بھیجتے ہیں یہ باہر. ان کے بڑے بڑے الکبیر وغیرہ جو سب ہندو ہیں، تب کاٹ کے بھیجتے ہو، تب نہیں ماتا رہتی. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایسے ایسے پوجا پاٹ ہو رہی ہے، تبھی ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ تم ایسا کرو کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو تاکہ ہم بھی پوجا کریں. ابھی تو وہیں سے مار کھا کے نکلے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ کچرے والے کی بھی تو حیثیت ہے، وہ بھی چار بات آپ کو، اگر اسے بولو نا تھوڑا اچھا صاف کرو تو بھی آپ کو سنا کے جائے گا. وہ آپ کا غلام نہیں ہے. مگر وہ لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں کو نیچ کام، چھوٹے کام، کوئی بڑی پوسٹ پر ان کو دیا نہیں گیا ہے یہ بنی اسرائیل کو. اب یہاں تک ظلم دیکھو کہ یہ بیٹوں کو مار دو، پھر مار کے کیا ہوا کہ سب مر گئے تو کام کون کرے گا؟ تو 1 سال مارو، 1 سال مت مارو، کہ پھر جھاڑو پوچھا کچرا یہ سب کون اٹھائے گا؟ سمجھا آپ نے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو آگے آپ لوگ پڑھیں گے، جب 40 روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا جب، تو وہ گئے وہاں پر ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے. ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور ان کے بھائی تھے. اللہ نے مانگا تھا ان کو کہ اللہ میرے ساتھ، جیسے چلے نا کوئی کام، کوئی دعوت دینا ہے، کہیں بلڈنگ میں جانا ہے، کہتے چلو ساتھ میں میرے 2 لوگ ہوں. اس طرح سے ساتھ میں تھے وہ. اور موسیٰ علیہ السلام تبھی جانے کے بعد جب یہ مصر سے نکلے تھے تو جو زیورات وغیرہ تھے، عورتوں کے مردوں کے، سب اپنا مال دولت لے کے، پھر شیطان نے وہاں آیا اور اس نے کہا کہ یہ اپنے زیورات کو آگ میں ڈال کے انہوں نے پگھلا کے پھر یہ بچھڑا بنا دیا. اور بچھڑا بنا دیا تو بچھڑے میں سے ایک طرح کی کہیں سوراخ وراخ کچھ اس طرح سے بنائے تھے، اس میں سے جب ہوا چلتی تو ایک آواز آتی تھی. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا، بہت زمانے کی بات ہے، 10 12 15 20 سال ہوں گے، کہ کہنے لگے کہ یہ ان کے بھگوان دودھ پیتے تھے. یاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے بھگوان،
تو وہ کہتے ہاں دودھ پیتے تھے. تو وہ بحرین میں بھی جو وہ ایک خاتون تھی, ان کے کہیں چلے میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم پلاتے ہیں اور دودھ پی جاتے ہیں. ارے ہم نے کہا چھوڑو کہاں جائیں گے دیکھنے. تو یہ لوگ جو ہیں اسی طرح کہتے ہیں آواز نکلتی ہے وہ بچڑے کی بیل جیسی. تو یہ سب شیطانی قسمہ تھا. موسیٰ علیہ السلام ابھی کوہ طور پہ گئے ہیں, ابھی اللہ کا کلام, ابھی توریت نازل ہو رہی ہے, اور ابھی وہاں سے آئے ہیں تو سب پوجا پاٹ میں لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. جب موسیٰ بینات لے کے بینات کیا تھی؟ یہ واضح نشانی نہیں تھی کہ سمندر پھاڑ کے تم کو, سب سے بڑی نشانی تو یہی تھی. پیچھے فرعون کا یہ لشکر تھا, کچھ فوج تھی تمہیں مارنے کے لیے, اور آگے سمندر تھا, دریائے نیل, کتنی بڑی لکودک دریائے نیل, پانی کھڑا. تو وہ لوگ جب داخل ہوئے, جب سینٹر میں پہنچے, تو فرعون کی فوج نے کہا کہ تو راستہ بنا, ہم بھی پیچھا کریں. تو جب وہ لوگ کنارے پہنچے, یہ لوگ بیچ میں پہنچے, سمندر بند ہو گیا. تو فرعون کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. سمجھے میری بہنیں؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ تم نے اتنا سب اللہ نے تم کو مہربانی کی, ظالم بادشاہ کے یہاں سے نکال لایا, تمہیں عزت دی تمہیں یہاں کر کے, اور تم اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ من بعد ہی اور سمت تخذ میں پھر بچڑے کو معبود بنا لیا خدا تم نے, اور تم ظالم تھے. وَإِذْ اور جب اخذنا, اخذا میں نے کہا تھا تخذا, سمت تخذ, یہ سب اسی روٹ سے بنا ہوا ہے, الف خ زال. تو یہاں پر دیکھیں وہی ہے, شیپ الگ الگ ہے. اخذنا, وَإِذْ اور جب, اخذ لیا, نہ ہم نے کون؟ اللہ تعالیٰ نے. ہاں سبحان اللہ. کیا لیا؟ میثاق. میثاق اردو میں بھی بولتے ہیں. میثاق اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی بڑی سی ناٹ کو کوئی گاٹھ باندھتا ہے نا, جیسے ہے نا, اس کو گاٹھ باندھ کے جو وہ ناٹ بڑی بنتی ہے نا مضبوط, اس کو کہتے ہیں میثاق. میثاق عہد جسے کہتے ہیں وعدہ, پکا وعدہ. تو ہم نے تم سے میثاق لیا, ورفعنا اور ہم نے بلند کیا, رفع, رفعین, رفع یہ کرنا بلند کرنا, وہ گھاٹی جو ہوتی ہے اسے رفع بولتے ہیں. ہم نے بلند کیا فوقا, فوق مطلب اوپر, تحت مطلب نیچے, جنات تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ فوق کیا ہے؟ اوپر. ہاں, ورفعنا فوقکم, فوقکم الطور. اب یہ طور یہ پہاڑ تھا جو ابھی بھی ہے, جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجلی اللہ کی آئی تھی. جب موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, جب تجلی ہوئی تو موسیٰ بے ہوش ہو گیا. یہاں پر ہے کہ ہم نے تم پر طور کو بلند کیا. خذو, اب دیکھنے لگا کہ خذو پکڑو, ماں جو آتینا جو ہم دیں, کم تم کو, آتیناکم ہے نا, تو آتینا, آتائی کا مطلب دیں, نہ ہم, کم تم, جو ہم تم کو دیں اس کو پکڑو. کیسے پکڑو؟ ایسے ایک دم ریلیکس نہیں, بے قوت, قوت کے ساتھ. واسمعوا اور سنو. دیکھیے سننا جو ہے نا, اللہ نے ایک کان جیسی چیز جو نعمت دی ہے, اگر ہم اس کان سے سب کچھ سنیں مگر یہ اللہ کے کلام کو نہ سنیں تو کیا یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں کہ واسمعوا, اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں اس کے کیا ہوا کہ جب یہ تورات دی جا رہی تھی تو وہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, تو اس کوہ طور کو, کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو, کوہ طور کو ایسا اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ان کے سر پر کہ جیسے کہ اب گرا کہ اگر انہوں نے ذرا بھی چونچا کی تو یہ پہاڑ انہیں دبا دے گا. اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ آگے پڑھو گے کہ چھتری کے جیسا ان کے اوپر وہ آ گیا. اور کہتے ہیں بولو, اب اللہ یہ دے رہا ہے میثاق, اب یہ تورات دے رہا ہے, اب اللہ کا کلام دے رہا ہے کہ دیکھو اس کو پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں, بے قوتن, قوت کے ساتھ, اور سنو. قالو, تو انہوں نے کیا کہا, یہ جو ہم جو ہدایت دے رہے ہیں اس کی
بقوت کے ساتھ اس کی پابندی کرو. قالو تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ سمعنا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا. دیکھیں اسی لیے تجوید کو، قرآن کو بہت لفظاً صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، معنی بدل جاتے ہیں. وعصینا یہ جو ہے عصیان ہم لوگ کہتے ہیں نا گناہ، عاصی گناہ گار، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. جو لوگ اردو اچھی جانتے ہیں کہتے ہیں عاصی، عاصی کا مطلب گناہ گار، عصیان گناہ. تو انہوں نے کہا عصینا، عصینا، عصینا نہیں، عصینا کی اس کا مطلب ہم نے سنا، سمینا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. ہم نہیں مانتے. یہ ڈھیٹ لوگ کے قسم کے لوگ تھے کہ جو ہم تم کو، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے. وَأُشْرِبُوا، شربا، شربت بھی اسی سے بنا ہوا ہے، یہ عربی لفظ ہے. یشرب، اشربو پلا دی گئی، یہ پینے اور پلانے سے ہوتا ہے. شربت بھی پینے کی چیز ہے نا. وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی، فی میں قلوب، قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. ایک دل ہوگا تو قلب کہیں گے، بہت سارے دل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ قلوب. ہاں جمع ہے نا. تو بہت سارے لوگ تھے تو بہت سارے دل بھی تو تھے. تو کہتے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ اور پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں العجل، بچھڑے کی محبت. کیوں پلا دی گئی تھی؟ بِكُفْرِهِمْ، بھی اس لیے کہ کفرہم، کفر ان کے انکار کی وجہ سے. دیکھیے کتنی چیزیں ہیں نا کہ ہمیں برائیاں اچھی لگتی ہیں، ہے نا، برائیوں سے دل نہیں رکتا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ بہت کچھ چیزوں کو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی، انہوں نے خود اللہ کو چھوڑا، دوسرا معبود بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی محبت، دیکھو کیسے بیٹھے رہتے ہیں، کیسے گھنٹی بجا بجا کے خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی کرتے ہیں، خود ہی ہاتھ جوڑتے ہیں، خود ہی کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ نے انہی کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی. وَأُشْرِبُوا. تو اچھا یہاں پر دیکھیں ایک بات تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پینے پلانے کی بات کی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت ڈال دی. یہ پلا دی گئی کیوں کہا گیا؟ جب پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھانا کو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بچھڑے کی محبت کو پانی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ وہ لیکوڈ جو ہوتا ہے نا، وہ بڑی جلدی پورے بدن میں سرائیت کر جاتا ہے. آپ آرنج جوس پی دیکھتے تو بہت جلدی چکر آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کچھ کہتے ہیں آرنج جوس پی لیجئے. آپ کھانا کھا کے اتنا سارا بھی کھا کے آپ کا چکر بند نہیں ہوگا، مگر وہ جو لیکوڈ ہوتا ہے نا، وہ پورے بدن میں جا کے ریشے ریشے میں آپ کے فوراً پہنچ جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی تمہارے مجسم تمہارے ریشے ریشے میں وہ رچ بس گئی. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی ہے. قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیسا برا ہے، ما جو، یا مرکم یہ امر سے ہے. امر کا مطلب حکم دینا. امر بالمعروف ونہا عن المنکر، معروف کا حکم دینا. تو یہ جو حکم دیتا ہے تم بہی، تو کہتے ہیں کہ کیسا ایمان ہے تمہارا. اگر اردو میں کہیں کہ تمہارا ایمان کیسا ہے کہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے نا، کتنا برا ہے وہ جو حکم دیتا ہے. بہی ایمانکم، تمہارا ایمان. کون سا ایمان ہے کہ جو تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے؟ اگر کنتم تم ہو مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم خود سوچ کے دیکھو. کبھی کبھی یہ آیت ہمارے اوپر بھی آتی ہے کہ کتنی آج مسلمان جو ہے کتنی برائیوں میں ملوث ہے. کیا وہ کھڑا ہو کے سوچتا ہے کہ یا کوئی دیکھ کے مجھے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ سوچیں، کبھی دیکھنا پڑتا ہے کہ
کبھی ہماری بچیوں کو بھی اور ہمارے سڑک پہ چلتے ہوئے بھی آپ کو پہچان نہیں ہوتی ہے کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے. کیسا ہے تمہارا ایمان؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، دو میں کیا باتیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ کیسا تمہارا ایمان ہے کہ تم کو تمہارا ایمان برائی کا حکم دے رہا ہے. یہ پورا اردو میں اگر پڑھیں گے تو اس طرح ہے. قل، کہہ دیجئے، ان، اگر، کانت، ہے، لکم، تمہارے لیے، دار، گھر، دار آخرت ہم لوگ بولتے ہیں نا، آخرت کا گھر. تو دار، اگر ان سے کہہ دیجئے، یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان کانت لکم الدار، آپ ان سے نبی کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے لیے ہی گھر، دار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ، عند مطلب پاس، اللہ کا مطلب اللہ، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ، یہ بنگلہ تو خالصتاً میرا ہے، اس میں کسی کی شراکت نہیں ہے، میں میرے بھائیوں کے، میرے فلاں کی، میرے خاندان کی، کسی کی نہیں، خالصتاً میرا ہے. اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر آخرت کا گھر خالصتاً، اللہ کے پاس جو آخرت کا گھر خالصتاً من دون الناس، لوگوں کے علاوہ صرف تمہارا ہے، تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تمنا سے، تمنا اردو میں بولتے ہیں نا، پس تمنا کرو موت کی. ان کنتم صادقین، ان، اگر، کنتم، تم ہو، صادقین، اگر سچے. آپ دیکھیں جب دنیا میں کہیں، یہ میرا روڈ میں سوچتی ہوں، کوئی بندہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے نا، تو بس وہ ہمارا گھر بن رہا ہے، ہمارا بلڈنگ بن رہی ہے، پھر ہم شفٹ ہو جائیں گے، ہے نا. تو کیا وہ گھر بننے کے بعد اب وہاں 2-3 بیڈ روم کا گھر اس کا تیار ہو رہا ہے، اچھی جگہ پہ ہو رہا ہے، نیا ہو رہا ہے، یہاں ایسے بھنگاڑ کے جیسا وہ وقت کاٹ رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ اگر وہ گھر اس کا ہے اور جیسا وہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، تو وہ گھر بن جانے کے بعد شفٹ نہ ہو تو آپ کیا سمجھیں گے کہ شفٹ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ تمنا تو کر رہے، تمنا تھا نا، فتمنوا الموت، پھر شفٹ ہو جاؤ نا وہاں جہاں تمہارا اچھا والا گھر بنا ہوا ہے. یہ فطری بات ہوتی ہے. لوگ مائگریٹ ہو کے دیکھیں، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، کیا ہوا کہ سارا سیٹ اپ وہیں ہے، یہاں تو بس ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو. اب دیکھیں موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس دنیا میں داخلے کے لیے اس پر انٹر ہونا لازمی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن بندوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھے موت تو برحق ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کی جو ہے جان نکالتے ہوئے اللہ کو بھی کراہیت ہوتی ہے کہ بندہ اسے پسند نہیں کرتا نا، مومن بندہ، کوئی بھی بندہ، تو کہتے ہیں ان کو کراہیت ہوتی ہے. تو پھر بھی موت ضروری ہے، موت کے بغیر تو دنیا میں جا ہی نہیں سکتے ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت کی تمنا کرو. اچھا دیکھیں صحابہ کرام کے اس میں دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں کبھی انہوں نے، ابھی آگے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولن، اور ہرگز نہیں، یتمنّا ہو، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. اللہ رب العزت یہاں پر لکھ دیتا ہے ابداً، کبھی بھی، ابداً دیکھیں کبھی بھی، عبد الآباد، مدتوں، کتنے سالوں میں بھی وہ تمنا نہیں کریں گے مرنے گے. کیوں نہیں کریں گے؟ آگے کی آیت دیکھیں، بما قدمت، بما اس لیے کہ قدمت اقدام، آگے بڑھنا، بھیجنا، وہ اس لیے کہ ایدیہم، بما قدمت ایدیہم، کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی، ید ہاتھوں کو کہتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، جو اپنے ہاتھوں کما کے بھیجا ہے
انہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا بھیجا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں، میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ غفار کے تھے اور بہت متقی اور زہد والے، ایسے تو سبھی صحابہ تھے، مگر جب ان کا آخری وقت تھا تو لوگ جو ہے آخری وقت سے پہلے ہی باقی صحابہ ایک روز ان سے ملنے کے لیے گئے، تو ان کے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی جھاڑو پھرا ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو ذر آپ کے گھر میں کچھ ضروری سامان نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں میرا ایک اور گھر ہے جو بن رہا ہے، تو جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جو اچھے صوفے ہوتے ہیں، اچھے کرٹن ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، تو میں جو میرا گھر جو تعمیر ہو رہا ہے نا، اسی میں بھیج دیتا ہوں، اور میں یہاں تو ایسے چند روز کی گزارے کے لیے ہوں۔ کہیں پھر بھی تو چند روز کے گزارے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اصل میں میرا جو لینڈ لارڈ ہے نا، جو میرا مالک مکان ہے، یہ صحابی کی بات ہے جو اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میرا جو مالک ہے نا، اس نے جب میں اس گھر میں آیا تبھی اس نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم رہو مگر اس شرط کے ساتھ، میں کوئی جیسی مرضی ہو، تم کو جیسے چاہو رہو، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ بولے کیا شرائط ہیں؟ کہنے شرائط یہ ہیں کہ کبھی بھی بغیر نوٹس کے میں کبھی بھی تم کو اس گھر سے نکال سکتا ہوں، نوٹس بھی نہیں دوں گا، اور پھر اس وقت تم کو نکلنا پڑے گا۔ اور دوسری شرط یہ کہ جو کچھ ڈھیر تم یہاں جمع کرو گے اس میں سے ایک چیز لے جانے نہیں دوں گا۔ تو کہنے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا کہ اس گھر کے مالک نے جب کہہ دیا کہ کبھی بھی بل دوں گا، کیا تم کھانا کھا رہے ہو کہ تمہارا بچہ چھوٹا ہے کہ تمہیں ابھی عمر ہی نہیں تھی، تو ابھی فلاں نہیں تھا کچھ نہیں، اور ابھی تیار نہیں ہوں میں، ابھی فلاں نہیں ہے، بھیڑ لگ جائے گی گھر کے باہر، لگتی ہے نا، بھیڑ لگ جاتی، جلدی کرو، سنتے ہیں یہی سبھی بولتے رہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں بولتا کہ اتنی محبت سے اس نے ان اینٹوں کو چنوایا ہے، اپنا خون پسینہ لگا کے اس نے ایک فلیٹ بنایا تھا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کتنی جلدی نکالنے کی کرنے لگتے ہیں اس گھر سے، جس کو بھی بیچارے کیسی خون پسینہ ایک کر کے بنائے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس گھر کی تعمیر کے لیے اس گھر سے اسی طرح سے، کبھی دیکھا آپ نے کہ گھر کے کسی کا انتقال ہوا اور زندگی میں اس کے بیڈ روم میں کسی کو اختیار نہیں تھا کہ اس کے بیڈ روم میں قدم رکھے، مگر مرنے کے بعد ایسا الماریوں کو کھول کے سامانوں کو ایسا لا کے پبلک کے سامنے سب ڈھیر، یہ نکال وہ نکال، یہ پھینک، یہ رکھ، یہ تو لے، یہ میں لے، یہ فلاں لے فلاں، ایسا 2 دن میں ہوتا ہے جیسے وہ بندہ کبھی تھا ہی نہیں، ہے نا؟ ایسا بھول جاتے ہیں لوگ یہ زمین، یہ چیزیں، یہ مال کو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں اپنے اس گھر میں تو کچھ چیزیں اپنے اس گھر کے لیے بھی بھیج دیا کریں، وہاں کی بھی سیٹنگ میں کام آئے گا، وہاں بھی کوئی چیک، کوئی بینک، جب جائیں گے تو کچھ کیش کرائیں گے نا میری بہنیں، تو یہ پھر مرنے سے خوف نہیں آئے گا۔ جب ان کی حالت خراب ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کی بیوی رو رہی تھی اور افسوس کر رہی تھی کہ آپ کا موت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسی ہو تم؟ ابھی تو یہاں سے جائیں گے تو اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، اصحاب رسول سے ملاقات ہوگی، کیوں تم رو رہی ہو؟ ان کو پھر مرنے سے خوف نہیں آتا۔ فتمنوا الموت، تمنا کرو، ہم بھی مرنا نہیں چاہتے، مگر زندہ کس لیے رہنا چاہتے ہیں؟ زندگی کا مقصد کیا ہے میرا اور آپ کا؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا اور سمیٹ لوں، کچھ اور پہن لوں، کچھ اور کھا لوں، کچھ اور بڑی بن جاؤں، 1 فلیٹ ہے تو 2 فلیٹ کر لوں،
4 جوڑا کپڑے ہیں تو 12 جوڑا کر لوں. مطلب یہ اس لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں. کوئی مقصد تو نہیں تھا. وہ لوگ مقصد کے تحت جی رہے تھے. وقت کا سرمایہ، وقت پورا ہو جاتا ہے کبھی. کہتے ہیں نا، اگر یہ جملہ کوئی بولتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا فلاں کا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مر گیا. ہاں، تو ہماری زندگی سے جب وقت نکلتا ہے تو وہ وقت ہماری زندگی کے وہ لمحے پر موت طاری ہو گئی. 1 گھنٹہ مر گیا میری زندگی کا اور آپ کی زندگی کا. مر گیا نا. جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. یہ ہمیں اور آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ گھنٹہ کتنے پیارے کام میں لگا ہے. سبحان اللہ. کچھ تو اللہ کا فوٹو کھینچا ہوگا. تو یہ گھنٹہ پھر جب لوگ مر جاتے ہیں تو کفن اڑا دیا جاتا ہے. کسی نے کہا انسان روز مرتا ہے. اس بات پہ غور کریے گا. پل پل مرتا ہے. گھڑی کے ایک ٹک کے ساتھ مرتا ہے. ایک دم سے نہیں مر جاتا کھڑا کھڑا. وہ کل بھی مرا. کچھ حصے اس کے زندگی کے 2018 میں 2017 میں کچھ حصے مرے پھر مرے. تو جب وہ مر جاتا ہے نا اتنا 365 دن جب زندگی کے مر جاتے ہیں تو ہم سالگرہ مناتے ہیں. اور آپ کی اور میری اس پر جشن مناؤ، موم بتی جلاؤ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو شیطان نے اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا ہے. کہ موت پر کوئی جشن مناتا ہے؟ آپ بیٹے مر گیا نا وہ وقت میرا اور آپ کا. چلو نیا سال، نیا پچھلے سال جو مر گیا اس پہ بیٹھ کے رو کہ چاہتے تو کتنا کما لیتے تھے ہم، کتنا آخرت بنا لیتے تھے ہم، کتنا لوگوں کو دعوت کا کام کر لیتے تھے ہم، کتنے جوانی تھی ہم بھاگ لیتے تھے. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو جب روز مرتا ہے انسان تو وہ کفن بھی روز اوڑھتا ہے. کسی کی باڈی کو کتنا کور کر چکا ہے کفن، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. کفن سلو موشن میں سرک رہا ہے. جیسے صبح ہوئی شام ہوئی سرک رہا ہے. ایک دن نکلا نا، پھر ہفتہ نکل گیا، پھر مہینہ اس میں نکل گیا، پھر کسی کے انگوٹھے کے پاس آ گیا تو کسی کے گھٹنوں کے پاس کمر رکھا ہوا ہے، کسی کی سینوں پر رکھا ہوا ہے، کسی کے گلے کے پاس ہے. وہ تو چہرہ چھپا دیتے ہیں لوگ. وہ تو آخری وہ سب مر چکا ہوتا ہے. سارے دن مر چکے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے. اس لیے وقت زندگی ہے. وقت کا صحیح استعمال. یوں نہیں بکواس کے جیسا دروازہ کھول کے گھنٹوں بیٹھے ہیں، موبائل لیے گھنٹوں بیٹھے ہیں، گھڑی کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ کب سے کب تک وہاں چلا گیا وقت. تو میری بہنیں فتمنوا الموت، ان کو یہ کسوٹی دی گئی کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو موت کی تمنا کرو. اللہ تعالیٰ فرمائے مگر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کے قبر میں جانے کا کیوں ڈر لگتا ہے. اگر یہ پتہ ہو کہ میں اور آپ میں سے کوئی بھی لے جا کے لوگ سلا آئیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے اور قبروں کو حد نظر تک یہ وسیع کر دے، جنت کی چادریں بچھ جائیں، جنت کے بستر بچھ جائیں، جنت کے کپڑے پہنے، کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ مرے؟ کون دنیا کے جھمیلوں سے، چلو آخر کو پیچھے سبھی آئیں گے، ہے نا. مگر مرنے کا دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم لوگ بھیجتے نہیں. بما قدمت ایدیہم، آج کے دن کیا بھیجا؟ اگر ہم کسی سے مسکرا کے بات کر لیے ہوتے، اگر یہ سوچ لیے ہوتے کہ مسکرا کے بات کرنا پڑوسی سے، کسی سے، مسلمان سے، تو یہ صدقہ ہے. کوئی بوڑھا، کوئی کمزور، کوئی جا رہا تھا، کوئی اندھا تھا، سڑک پار کرا دیا ہم نے، تو ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ ایک نیکی تھی، چلو چلتے چلتے کر لوں. کوئی راستے میں کانٹا پتھر تھا، یہ سوچ کے ہم نے ہٹا دیا کہ کہیں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، چلتے چلتے ایک بما قدمت ایدیہم. آج کی تاریخ میں آج میں نے اتنا اپنے ہاتھوں تھوڑا سا بھیجا ہے. کسی غریب کے پیالے میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا، تھوڑا سا کھانا دے دیا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا، کسی مریض کی عیادت کر لی. آج تو مریض کی عیادت کے بھی ہمارے اور آپ کے اتنا اخلاق ہم لوگوں کا کیسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، مجھے بھی دے دے اور آپ لوگوں کو بھی دے، کہ کسی کی بیماری کے لیے بھی سوچتے ہیں ہاں جو میں بیمار تھی تو وہ تو آئی نہیں تھی، ہے نا. تو کیا وہ بڑی ہے؟ کیا میں چھوٹی ہوں؟ میں کیوں جاؤں اس کو پوچھیں خیریت؟ ارے میرے اللہ کے رسول نے کہا
کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کرتے ہو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھے ہوتے ہو کہ مریض جو ہے بہت خدا کے قریب ہوتا ہے. تم کب اگر اس کو دوا لانی تھی کر دیتے در میں جا رہی ہوں بازار میں، آپ کی دوائیں آپ کے لے آؤں گی. آپ کے ڈاکٹروں کے بارے میں پوچھنا تھا، معلومات کرنی تھی، کہیں سے معلومات کر کے اس کو جا کے بتا دیتے. اگر اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اگر کوئی چائے بنانے والا نہیں تھا، ایک کپ چائے پانی ہی تو تھا، لے جا کے صبح دے آتے. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ چیز تھی جو آگے بھیجنے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بما قدمت ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے جو بھیجتے ہیں. پھر واللہ علیم، واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے، علم بالظالمین. یہ قوم جو تھی نا بڑی ہی ظالم تھی، انہیں ظالم کہہ دیا گیا. ایک اور آیت ہے یہ کہ ولا اور البتہ تجدہ تم پاؤ گے، وجدہ اجدہ تجدہ تم پاؤ گے، تجدنا تم ضرور پاؤ گے، ہم ان کو احرس الناس. یہ ہرس ہوتا ہے نا، ہرس میں کون کون سا لفظ آتا ہے؟ ہاراسا، ہرس مطلب لالچ نا. تو احرسن مطلب بہت زیادہ لالچی. ناس لوگوں میں، اعلی حیات، اعلی مطلب پر، حیات مطلب زندگی، اردو میں بولتے ہو نا. تم ان کو زندگی پر بہت حریص پاؤ گے، زندگی کا بڑا لالچی پاؤ گے ان کو. کن کو؟ وہ جو بنی اسرائیل تھے. اور جو بھی قرآن پڑھے گا وہ دیکھے. وَمِنَ الَّذِينَ، اور من سے، الَّذِينَ وہ جو لوگ، اشرکو جو مشرک ہیں، یعنی مشرکوں سے زیادہ ان کو تم جینے کا حریص پاؤ گے. لو، بڑی پیاری آیت ہے کہ لو یعمرو، اگر ان میں سے ایک ایک شخص چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لو، اے کاش. لو مطلب کاش، حسرت، تمنا. اے کاش یعمرو، اس کی عمر ہو، الف سنہ، کتنے سن؟ کون سے سن میں؟ الفا، ہزار سال. سنہ مطلب سال. ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، یود احدہم، احد مطلب ایک، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو. اچھا، اب اللہ پوچھتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وما، اور نہیں، ہوا وہ، بے مزحزحی ایک جملہ ہے یہ کہ وہ نہیں بچانے والی ہے، من العذاب، ایو عمرو، اگر اس کو وہ عمر 1000 سال دے دی جائے تو بھی اسے اس عذاب سے نہیں بچائے گی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں الحمدللہ ابھی بچ گئے، ابھی یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک دن تو آئے گا جب بندہ نہیں بچے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ 1000 سال اگر دے بھی دیا جائے تو ان کو اس عذاب سے نہیں جیسے کسی کا آپریشن ہونا ہو، اب وہ آپریشن کی ڈیٹ وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے اور بگڑتے ہی جا رہا ہے معاملہ. خالی یہ کہ اس کو آپریشن نہیں کرانا ہے. اگر پھر ڈاکٹر کا کہنا ہے 100% یہ کہ اس کا علاج ہی آپریشن ہے، تو 2 سال کے بعد کرو، مگر کروانا تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو 1000 سال دے بھی دیا گیا تو بھی وہ آپریشن، وہ عذاب باقی ہے. وہ تو ہو گئی، وہ تو دیا جائے گا. واللہ بصیر بما یعملون. بصیر دیکھے کیسا بھی ہے نا، واللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بصیرت کہتے ہیں نا کہ فلاں کو سوجھ بوجھ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے بڑی بصیرت دی ہے. اردو جاننے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بصارت روشنی، آنکھ ہے نا. سم و بصر سننا اور دیکھنا. بصر بصرا، بصرا دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ واللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں. کبھی کوئی نیکی کیا کرے نا تو اللہ کو دکھانے کے لیے کیا کرے.
کیونکہ اللہ جیسے لگتا ہے نا یہ نیکی تو ہم نے کیا، ابھی فلاں کے کام آئے، غریب کو کھانا کھلایا اور یتیموں کو یہ کیا وہ کیا، قربانی کی، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کیسے کسی نہ کسی بہانے اپنے دوست سے، اپنی پڑوسن سے، اپنی فلاں سے وہ میں رات کو اٹھی اور 2 بجا تھا تو 3 بجا تھا تو پھر میں تہجد پڑھی، پھر میں نماز پڑھی، پھر فلاں ہمارے رشتہ دار لوگ ہیں وہ میرا حق نہیں ادا کرتے، میں اس کو دیکھنے گئی، میں اس کی ملانے گئی، پھر وہ غریب تھا وہاں، اس سے راستے میں ایسا تھا، میں نے اس کو 10-20 روپیہ دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ کس کو دکھانا ہے؟ واللہ بصیر بما یعملون۔ جو میں نے نیکی کی ہے نا، جو آپ نے نیکی کی ہے نا، اس کو اللہ دیکھ لیتا ہے اور فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، اور ایسا نوٹ کرتے ہیں کہ اس کو رب بھی نہیں کرتا انسان، کوئی اس کو رب نہیں کرتا، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا وہ ان چیزوں کو۔ تو میری بہنیں، اللہ سے ایک تو نیکی ہوتی نہیں، اگر نیکی ہو جائے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں اور یہ کہہ دیں اللہ تو نے دیکھ لیا نا، تجھے ہی دکھانا تھا مجھے، تو نے دیکھا ہے، تجھ کو ہی دکھانا تھا مجھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے اور وقت دے اور صحت کے ساتھ دے، تاکہ ہم اس کے کلام کو دل کی خوشی سے، کبھی بوجھ سمجھ کر قرآن مت پڑھیے گا نا، بس ایسا ہوگی جلدی اگر آپ جلدی کام کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ جلدی سے مجھے پڑھنا ہے یا کلاس جانا ہے، یقین جانیے گا وہ سارے کام، وہ جو آپ نے جھاڑو لگایا، جو آپ نے آٹا گودا، جو آپ نے کچن صاف کیا، جو آپ نے کپڑا دھولا، وہ سب عبادت میں لکھے جائیں گے۔ صبح سے آپ عبادت میں ہیں، پانی بھر رہی، گھڑی کی سوئی ہے، ایک کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ جان وہ سب کیوں جلدی کریں؟ پڑھی رہتی ہیں، ابھی کلاس نہ ہوتا ہو تو سوئی رہتی، پڑھی رہتی، مگر وہ جلدی اٹھ کے جو آپ کر رہے ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں۔ کل لا کے سبزی لا کے کاٹ لیا، اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیا، اس کو کل کی جلدی ہو جائے گی، تو یہ سب عبادت ہے، سب نیکیوں میں شمار ہوگا۔ آپ یقین جانیے گا کہ اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے یہ آپ آتے ہیں نا، تو سب نیکی ہے۔ اس طرح سے کبھی قرآن کو اللہ سے دعا مانگیے، پناہ مانگیے گا کہ کبھی بوجھ سمجھ کر یا بے دلی سے نہ، اس کو سینے سے لگا لیا کریں کہ میرے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کلام بات، اللہ سے کتنی دیر گفتگو کرتے ہیں نا۔ حضرت علی کہتے تھے نا، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اللہ سے بات کرتا ہوں، بات کر کے سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کتنے بے چین دل ہیں، دیکھیں ہر ایک کو کچھ نہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں جس کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ہے مسائل ہیں، مگر کہتے ہیں کہ تم ذرا اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، دنیا کے جھمیلوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے، ایسا سکون قلب عطا فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں ورڈ انالیسس۔ آیت نمبر 92 دیکھتے ہیں آپ سب میرے ساتھ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، قد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق، ٹھیک ہے، اور البتہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، جاءکم، تمہارے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم تھے۔ اچھا، یہاں جو من بعدہ ہے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس کے بعد؟ من بعدہ کا معنی ہے اس کے بعد۔ تو یہاں پہ ہی کی جو ضمیر ہے اس واقعے کی طرف جا رہی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تورات لائے اور معجزات، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ آیت نمبر 93،
ورڈ انالیسس. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور خذوا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں بقوت مضبوطی سے واسمعوا اور سنو قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے. ٹھیک ہے, تو عصینا عصیان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عین صادیہ اس کا روٹ ہے, نہ ماننا نافرمانی کرنا. وَأُشْرِبُوا اور رچا دیا گیا. کیا رچا دیا گیا؟ یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی, اور ان میں بچڑے کی محبت کیوں آئی؟ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آگے پڑھتے ہیں. فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجل بچڑا. ٹھیک ہے, بچڑا رچا دیا گیا. بکفرہم بسبب ان کے کفر کے. قل کہہ دیں بئسما کیا ہی برا ہے جو یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے بھی اس کا ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین مؤمن. آیت نمبر 93 کا رننگ ٹرانسلیشن. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو, تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب. کہہ دے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو. آیت نمبر 94 دیکھتے ہیں. قل کہہ دیں ان کانت اگر ہے لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خاص طور پر من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا فتمنو تو تم آرزو کرو. فتمنو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم نونیا. منا نام رکھا جاتا ہے نا, منا اس کا مطلب ہے آرزو. ایسی آرزو جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہ ہو, باطل اور جھوٹی خواہشات پر توقعات لگانا. فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی ان اگر تم ہو صادقین سچے. ٹھیک ہے, صادق کی جمع صادقین پلورل ہے, یہ جمع ہے. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. کہہ دے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا, تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 95 کا ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے ابداً کبھی بھی. بما قدمت بسبب جو آگے بھیجا. قدمت کا لفظ قدم سے نکلا ہے. قدم کس لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے. تو چلنے میں کیا کرتا ہے انسان؟ آگے بڑھتا ہے. تو قدمت آگے بھیجا. ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. واللہ اور اللہ سبحانہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. اب دیکھیں یہاں پر جو علیمن ہے نا, اس میں ذرا دھیان دیں, کوشش کریں. آپ کو کوئی روٹ ورڈ مل رہے ہیں یہاں پر؟ علیمن کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں. دیکھیں اس میں عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اور دیکھیں عربی زبان میں روٹ ورڈ سے ہی مادے سے کیا بنتے ہیں؟ ڈفرینٹ الفاظ بنتے ہیں. یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ سیم لیٹر سے ہی بہت سارے ورڈز بنتے ہیں ڈفرینٹ میننگز کے. تو عین لام میم سے علم بنتا ہے, عین لام میم سے عالم بنتا ہے, علیم بنتا ہے, معلوم بنتا ہے. اچھا, عالم جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا, نالجبل پرسن. لیکن علیمن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہائیسٹ ڈگری ہے. علیمن بہت زیادہ جاننے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں بالظالمین ظالموں کو. اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 96 دیکھتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم پاؤ گے انہیں. اس کا روٹ ہے واو جیم دال. وجدہ وجود اسی سے ہے, ایجاد اسی سے ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے.
احرس زیادہ حریص. احرس کا روٹ ہے حین حا را صاد. حرص اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. احرس جو ہے وہ افعل کے وزن پر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حریص، سپرلیٹیو ڈگری. ٹھیک ہے، جیسے اکبر سب سے زیادہ بڑا، افضل سب سے بہتر، اصغر سب سے چھوٹا، اکثر سب سے زیادہ، اکرم سب سے زیادہ عزت والا، اسلم سب سے زیادہ سلامت، ابتر سب سے زیادہ خراب، ردی. یہ مثالیں اس لیے لائی جا رہی ہیں کہ آپ کا دماغ سوچنا شروع کریں. جو الفاظ آپ بولتے ہیں ان پر سوچیں، سمجھیں. ٹھیک ہے، تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں زیادہ حریص، بہت زیادہ حریص، الناس لوگ، علی حیات زندگی پر، یعنی زندگی کے معاملے میں بہت زیادہ لالچی پاؤ گے. وَمِنَ الَّذِينَ، اور من، ومن یعنی اور سے، الَّذِينَ أَشْرَكُوا جن لوگوں نے شرک کیا، مشرکین. یودو چاہتا ہے. یودو کا جو روٹ ہے وہ ہے واو دال دال. ود عربی زبان میں محبت کو کہتے ہیں، کسی چیز کی شدید خواہش کرنا، کسی چیز کی شدید آرزو کرنا. احدہم ان کا ہر ایک، لو یعمر کاش وہ عمر پائے. دیکھیں جو ورڈ ہے، ایسے تو لفظ یعمر ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن دیکھیں اس میں جو روٹ ہے عین میم را، عمر. ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ کاش وہ عمر پائے. لو یعنی کاش. ٹھیک ہے. الف ہزار، سنتین سال. یہ جو سنتین ہے وہ سیم اردو میں جو ہم یوز کرتے ہیں نا سن، جیسے ابھی سن 2020 چل رہا ہے کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہی والا ہے. ٹھیک ہے. وما ہوا اور وہ نہیں، بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے. یعنی 1000 سال بھی اگر ان کی عمر بڑھا دی جائے تب بھی عذاب ان سے دور نہیں ہونے والا ہے. واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. بصیر جو ہے اس کا روٹ کیا ہوگا بتائیں؟ با صا را. بصر یعنی دیکھنا، بصر یعنی آنکھ. ٹھیک ہے. تو بصیر دیکھنے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا. بما جو یعملون وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 96 کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے. اور اتنی عمر ٹھیک ہے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. عصینا ہم نے نافرمانی کی، اشربو رچ بس گیا، اور اس کا میننگ پلا دیا گیا بھی ہے. کیسے؟ دیکھیں اشربو جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے شین را با. شریبا پینے کو کہتے ہیں، اور اشربو پلا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ورڈ کی یوز کر رہے ہیں قرآن مجید میں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں پلا دی گئی. سبحان اللہ. دیکھیں بہت ڈیپ ہے اس کا میننگ. دیکھیں جب بھی ہم کوئی چیز پیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل جیسے چائے اگر ہو پی لیں ہم، تو کیا ہوتا ہے جب نیند آنے لگتی ہے ہمیں ایک دم سے ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، باڈی میں گرماہٹ محسوس ہوتی ہے. جب ٹھنڈی کے دنوں میں جب اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو باقاعدہ ہم اس کی پوری جسم میں اس کی ایک اثر محسوس کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم لوگ گرمی کے دنوں میں شربت پیتے ہیں، ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تراوٹ سی آ جاتی ہے باڈی میں، ایک ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگتی، تو اثر ہوتا ہے. جو بھی چیز ہم پیتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر. تو سبحان اللہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں بچڑے کی محبت جو ہے پلا دی گئی.
رچ بس گئی ان کے دلوں میں، ٹھیک ہے نا، تو پلا دیا گیا بھی اس کا میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر، خالصۃ، خالص، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، تمنو، تم تمنا کرو، لن یتمنوہ، وہ اس کی ہرگز تمنا نہ کریں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، لتجدن، البتہ تم ضرور پاؤ گے، اس کو بریک کریں گے تو البتہ، اور تجدن جب بھی شد آئے یعنی تشدید آئے نون کے اوپر، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، ضرور ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ البتہ بھی آ گیا ہے اور نون پہ مشدد آ گیا ہے، نون مشدد یعنی نون پہ تشدید ہے، تو البتہ تم ضرور پاؤ گے، تو ضرور پائے گا، احرص الناسی، لوگوں میں زیادہ لالچی، یودو، پسند ہے، تمنا کرتا ہے، الف سنۃ، ہزار سال، بمزحزحہ، اس سے چھٹکارا پانے والا، دیکھیں یہاں پہ اسپلٹ کر کے بتایا ہے، بی مزحزح اور ہی، ٹھیک ہے، اس کا بریک اپ دیا ہوا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، آج کا سیشن یہی مکمل ہوا۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلے سیشن میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.